بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفود العرب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تمام اطراف و اکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلہ والوں کو مشرف با اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو ہم وفود العرب کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد ناگہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب کے قلوب پر سکتہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور جوک در جوک بلکہ فوج در فوج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے اور باردا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بننے لگے۔ چونکہ اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اسی لیے 9 ہجری کو لوگ سنۃ الوفود نمائندہ کا سال کہنے لگے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان وفود کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی ہے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 اور علامہ قسطلانی و حافظ ابن قیم نے اس قسم کے 14 وفودوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں چند وفود کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استقبال وفود۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کشانہ اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔
اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے۔ پھر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانے کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقدیاں سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے۔ وفد ثقیف، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جعرانہ سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر باردا و رغبت دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوفا آدمی تھے، اور ان کا کچھ تذکرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ وہیں سے لوٹ کر اپنے قبیلہ میں گئے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کے اسلام کی دعوت دی۔ اس اعلانیہ دعوت اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب میں بھر کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے انجام کو سوچ کر دن میں تارے نظر آنے لگے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبد یا لیل بن عمرو کو چند ممتاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے بت لات کو نہ توڑا جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرمانے سے صاف انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا بت تو ضرور توڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج دوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے، اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ وفد کندہ، یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 سوار بڑے ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ مدینہ آئے، خوب بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اور ریشمی گونٹ کے جبے پہنے ہوئے، ہتھیاروں سے سجے ہوئے مدینہ کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ دربار رسالت میں باریاب ہوئے
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گونٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ وفد بنی اشعر، یہ لوگ یمن کے باشندے اور قبیلہ اشعر کے معزز اور نامور حضرات تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوش محبت اور فرط عقیدت سے رجز کا یہ شعر آواز ملا کر پڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ غدن نلقل احبا محمد و حزبا، کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں، ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے۔ بکری پالنے والوں میں سکون و وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گمانڈ ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی قلب اور حکمت اور معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہایت ہی خوش آواز تھے اور قرآن شریف ایسی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ علم العقائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367۔ وفد بنی اسد، اس قبیلے کے چند اشخاص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن پھر احسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہو کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہو، ہم لوگوں نے باردا رغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر خداوند قدس نے یہ آیت نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ سورۃ حجرات۔ اے محبوب، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی ہے اگر تم سچے ہو۔ وفد فزارہ، یہ لوگ عینیہ بن حسن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے
دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقہ کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر پر دعا فرما دی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی، اور لگاتار ایک ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعہ کو جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ایک اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چوپائے ہلاک ہونے لگے اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے منقطع ہو گئے، لہٰذا دعا فرما دیجئے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا، اور 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 359۔ اس طرح کے بہت سے وفود نے آ کر اسلام میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔